قرآن مجید کی 18ویں سورہ مبارکہ سورہ کہف کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور ابھی جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ملاقات کا مضمون ہے۔ آج کی نشست میں اس مضمون کی آخری آیت کریمہ آیت نمبر 82 کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ ایک باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مزید حقائق اس واقعے کے حوالے سے مختصراً آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 3 ایسے کام کیے تھے جن پر حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سوال کیا تھا اور اعتراض جتایا تھا۔ حضرت خضر نے جو ان کاموں کی حقیقت بیان کی، وہ 2 کاموں کے حوالے سے ان کا بیان گزر چکا ہے کہ حضرت خضر نے فرمایا کہ کشتی کچھ مسکین بھائیوں کی تھی، اور آگے ایک بادشاہ تھا جو صحیح اور سالم کشتی کو جبراً اور ظلماً چھین لیا کرتا تھا، لہٰذا میں نے اس کا تختہ اکھیڑ کر اس میں عیب لگا دیا تاکہ وہ کشتی بادشاہ کے دستبرد سے محفوظ رہے۔ اور لڑکے کو قتل کرنے کی حقیقت حضرت خضر نے جو بیان کی اور جس کی تفصیل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ لڑکا فاسق و فاجر تھا اور اس کے دل پر کفر کی مہر لگ چکی تھی۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے کو اس وجہ سے قتل کر دیا تاکہ اللہ پاک اس کے بدلے میں ایک متقی، نیک اور پرہیزگار بچہ اور اولاد اللہ رب العزت اس کے والدین کو عطا کرے۔ اور رہ گئی تیسری بات کہ ایک بستی میں جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ پہنچے تھے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کھانے پانی کا انتظام وغیرہ نہیں کیا تھا، مگر حضرت خضر جب آگے بڑھے تو آپ نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، تو آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور درست کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے اس پر بھی سوال کیا کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے کی اجرت لے سکتے تھے، جس سے ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ تو اس دیوار کی جو حقیقت اور اس واقعے کی جو حقیقت بیان کی حضرت خضر نے، اسی کے حوالے سے آیت نمبر 82 اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اور حضرت خضر کے قول کی حکایت کرتے ہوئے
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ رہ گئی وہ دیوار تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم لڑکوں کا خزانہ موجود تھا اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دونوں لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچیں اور رب کی رحمت سے اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ سارے کام جو 3 کام تھے میں نے اپنی رائے سے اور اپنے ارادے سے نہیں کیے۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ان تمام کاموں کی حقیقت ہے جس پر اے موسیٰ آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ آیت نمبر 82 کا عام فہم زبان میں ترجمہ ہے، اور اس آیت میں حضرت خضر نے دیوار کو ٹھیک کرنے اور درست کرنے کی جو حقیقت تھی اور جو راز تھا اس پر سے پردہ اٹھایا، اور یہ فرمایا حضرت خضر نے کہ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ میں نے دیوار کو سیدھی کر دیا، میں اس پر اجرت لے سکتا تھا، تو اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ وہ دیوار جو تھی شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ 2 یتیم لڑکے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ موجود تھا، اور وہ دونوں جو لڑکے تھے ان کا باپ ایک نیک شخص تھا، پرہیزگار شخص تھا۔ تو یہاں پر جو ان دونوں بچوں پر خصوصی رحمت کی گئی اس کی 2 وجہیں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں کہ کیوں ان کی دیوار کو حضرت خضر نے ٹھیک کر دیا اور سیدھی کر دیا۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں یتیم تھے۔ کیا تھے؟ یتیم تھے، اور ان کی یتیمی کا بیان جو حضرت خضر نے کیا اور جس کی حکایت اللہ پاک نے بیان کی، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دونوں نابالغ تھے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک موجود ہے جس میں آقا فرماتے ہیں لا یتم بعد بلوغ، یعنی بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ یعنی جب کوئی بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اب وہ یتیم نہیں رہ جاتا۔ ہم جانتے ہیں کہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم وہ ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے، جس کی ماں کا انتقال ہو وہ یتیم نہیں ہے، بلکہ والد کا جب انتقال ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ بچہ نابالغ بھی ہو تب اسے یتیم کہا جائے گا۔ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور بچہ بالغ ہے، جوان ہے، تو اسے یتیم نہیں کہا جائے گا۔ تو یتیمی کے لیے 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط کہ والد کا انتقال ہو اور دوسری شرط کہ نابالغ ہو۔ ایک تو آقا کریم کی حدیث میں نے بیان کی کہ لا یتم بعد البلوغ، کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہ جاتی،
اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد رکھی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا، اور صبح سے رات تک چپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے تو اگرچہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، اسے یتیم نہیں کہا جائے گا۔ کوئی شخص 40 سال کا ہے، 45 سال کا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو کیا ہم اسے ہم یتیم کہیں گے؟ نہیں۔ یتیمی کے لیے جو 2 شرطیں ہیں، ان میں پہلی شرط ہے کہ والد کا انتقال ہو۔ اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، تو وہ یتیم نہیں کہا جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ نابالغ ہو۔ اور حضرت علی کی اس حدیث میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے کہ صبح سے رات تک چپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ بات عام تھی کہ کچھ حضرات ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے چپ کا، اور صبح سے لے کے شام تک کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے، تو اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی عبادت جو ہم کر رہے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت کے اسی فعل کی آقا کریم نے تردید کی اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح سے لے کر کے رات تک چپ رہے اور کوئی لفظ نہ بولے تو یہ کوئی عبادت اور نیکی کا کام نہیں ہے۔ ہاں، خاموشی کی ترغیب احادیث میں دلائی گئی ہیں، اور آقا کریم کی ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو وہ چپ رہنا اس نیت کے ساتھ کہ زبان سے لغو بات نہ نکلے، فضول بات نہ نکلے، فحش کلامی نہ نکلے، تو اس نیت سے چپ رہنا یقیناً عبادت ہے۔ لیکن یہ چپ رہنا اس نیت کے ساتھ کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور صبح سے شام تک انسان ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالے، اس قسم کی عبادت کا اور اس قسم کے روزے کا ہماری شریعت میں کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ہاں، پچھلی شریعتوں میں یہ بات تھی، جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں ان میں یہ بات تھی کہ چپ کا روزہ ان کے یہاں ہوا کرتا تھا۔ جیسے کہ آپ قرآن مجید میں جب حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی تو حضرت مریم کو اس بات کی بڑی فکر لاحق ہوئی کہ جب میری قوم کے لوگ پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تم تو غیر شادی شدہ ہو، تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو جب حضرت مریم کے دل میں یہ فکر آئی، یہ خیال آیا کہ میں کیا جواب دوں گی، تو اللہ رب العزت نے ان کی جانب یہ الہام کیا تھا کہ جب تمہاری قوم کے لوگ تم سے پوچھیں اس بچے کے بارے میں، یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ اس کا والد کون ہے، تو ان سے اشارے سے بتا دینا کہ انی نذرت للرحمانی، کہ میں نے آج یہ نذر مانی ہے کہ کسی انسان سے آج میں بات نہیں کروں گی۔ تو حضرت مریم کا واقعہ جو قرآن میں موجود ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں چپ کا روزہ جو تھا ہوا کرتا تھا، اور یہ نذر تھی، اور ان کے یہاں عبادت کی ایک یہ صورت تھی کہ انسان یہ منت مان لے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ یہ حضرت مریم کے واقعے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں چپ رہنا روزے کی نیت سے کہ آج میرا چپ کا روزہ ہے، خاموشی کا روزہ ہے، ہماری شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پچھلی شریعتوں میں اس کی اصل موجود تھی، اور جو ہماری شریعت ہے اس میں یہ بات منسوخ ہو گئی۔ تو حضرت علی بن ابی طالب کی اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ
بالغ ہونے کے بعد کوئی شخص یتیم نہیں رہتا، اور اگر کوئی یتیم ہو تو پھر اس یتیم کی اگر کوئی کفالت کرے، اس کی خبرگیری کرے، اس کے ساتھ اصلاح کا معاملہ کرے، اس کی تربیت کرے، اس پر رحم کرے، تو اس حوالے سے بڑی حدیثیں آئی ہیں جو کہ اس کام کی فضیلت اور اس کے بے پناہ اجر و ثواب کو بیان کرتی ہیں۔ یہاں پر بھی اس آیت کریمہ میں بھی جو حضرت خضر نے اس دیوار کو درست کیا تھا اور اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا، تو ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ وہ یتیم تھے، وہ کیا تھے؟ یتیم تھے، ان کے والد موجود نہیں تھے، لہٰذا ان کے اوپر یہ رحم کیا گیا کہ ان کے خزانے کو اللہ پاک نے محفوظ کیا، اور دیوار کو گرنے سے حضرت خضر نے روک لیا اور دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ تو یہ خصوصی رحمت جو کی گئی ان کی یتیمی کی وجہ سے کی گئی۔ اور ایک اور وجہ ہے جو آگے بیان اس کا ہوتا ہے، تو اگر کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے اوپر ہم احسان کریں، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، اس کی تربیت کا انتظام کریں اور اس کا خیال رکھیں، تو احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آقا کریم کی ایک حدیث پاک ہے کہ آقا نے اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا، ایک شہادت کی انگلی اور ایک بیچ والی انگلی، اور فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنتی کہاتین۔ آقا نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح موجود رہیں گے۔ اور آقا نے بیچ میں تھوڑی کشادگی رکھی، مطلب بالکل دونوں انگلیوں کو نہیں ملا دیا، بلکہ تھوڑی سی کشادگی رکھی، یہ بتانے کے لیے کہ درجہ میں فرق ہوگا، اور وہ تھوڑا فرق بھی بہت بڑا فرق ہوگا، کیونکہ ایک عام انسان کا درجہ جنت میں جو ہوگا اور ہمارے آقا کریم کا درجہ، وہ یقیناً اس میں بعد المشرقین ہوگا۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ موجود ہوگا، نہیں، بلکہ جو فرق ہوگا ایک عام انسان اور ہمارے آقا کے درجے میں جنت میں، وہ تو ہماری سوچ سے پرے ہے، ہمارے تصور سے پرے ہے، لیکن آقا نے دونوں درجوں کے قرب کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس طرح ہوں گے دونوں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جو ہے تو ضعیف، مگر باب فضائل میں ضعیف احادیث کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، ضعیف حدیثیں بھی معتبر ہوتی ہیں فضائل کے بیان میں۔ آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا، اور جب میں جنت کا دروازہ کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت میرے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہے گی، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تو کون ہے اور میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہونے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ تو وہ عورت یہ عرض کرے گی کہ حضور میں وہ ہوں جس کے یتیم بچے تھے، اور میں نے ان یتیم بچوں کی تربیت اور ان کی دیکھ ریکھ کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ فقط میں نے ان کا خیال رکھا، ان کی تربیت کی اور ان کی پرورش کی۔ اس حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آقا کریم کے درجے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درجے کے درمیان قرب ہوگا، کچھ فاصلہ تو ہوگا، اور وہ فاصلہ بھی بہت بڑا ہوگا، لیکن قرب ہوگا۔ اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور ہمارے آقا دونوں کے جو درجے ہوں گے قریب اس وجہ سے ہوں گے کہ جو بچہ یتیم ہوتا ہے اسے اپنے معاملات کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، نہ تو دنیا کی سمجھ ہوتی ہے نہ تو دین کی سمجھ ہوتی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کی جانب مبعوث کیے گئے جنہیں دین کی سمجھ نہیں تھی۔ زمانے جاہلیت میں جو کفار مکہ تھے یا پوری انسانیت جو تھی اس وقت کی، تو انہیں دین کی کیا سمجھ تھی، اللہ کی کیا سمجھ تھی، یا جو دین کے عقائد ہیں، دین کے معاملات ہیں، دین کے احکام ہیں، انسانوں کو کوئی سمجھ نہیں تھی۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے ان لوگوں کی جانب جنہیں دین کی کوئی سمجھ نہیں تھی، اور آقا کریم نے ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، اور وحی کے ذریعے، اپنی احادیث کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تربیت اور اصلاح کا کام کیا۔ ویسے ہی جب کوئی شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے نا، تو وہ بھی یتیم کی تربیت اور اصلاح کرتا ہے، اور یتیم کو بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ ایک یتیم کو نہ تو دین کی سمجھ ہوتی ہے، نہ تو دنیا کی سمجھ ہوتی ہے، تو ناسمجھ کی تربیت اور اصلاح میں یکگونا مناسبت حاصل ہو گئی یتیم کی کفالت کرنے والے کو ہمارے آقا کے ساتھ، ہمارے آقا کے ساتھ، کیونکہ ہمارے آقا نے بھی دین کے معاملے میں ناسمجھ لوگوں کی تربیت کا کام کیا، اور یتیم کی کفالت کرنے والا بھی یہ دین اور دنیا دونوں معاملات میں جو ناسمجھ ہوتا ہے یتیم، اس کی کفالت کرتا ہے۔ لہٰذا دونوں میں یعنی ہمارے آقا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے میں یک گونا مناسبت ہے۔ لہٰذا آقا نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی کہ دونوں کے درجوں کے قرب کی جانب اشارہ کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی بڑی حدیث مروی ہیں۔ آقا کریم کی ایک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں سختی ہو اور وہ چاہے کہ اس کے دل میں نرمی آ جائے، تو وہ کسی یتیم بچے کے سر پہ شفقت سے اور محبت سے ہاتھ پھیرے تو اللہ پاک اس کے دل کی سختی کو دور کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں نا، ہر بال کے بدلے اللہ پاک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا، آج کے زمانے میں ہم یہ نیکی غلام آزاد کر کے تو حاصل نہیں کر سکتے نا، کیونکہ آج تو غلام پائے ہی نہیں جاتے۔ تو اگر غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل کرنا ہے تو یتیم بچے کے سر پہ شفقت و محبت سے ہاتھ پھیریں، تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ پاک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کوئی یہ کہے کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، چھوٹا سا کام ہے اور اتنا بڑا ثواب؟ تو اولاً تو یہ کہ اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ کسی چھوٹے سے عمل پہ بڑا سے بڑا اجر عطا کر دے۔ کیا اس کے خزانے میں کمی ہے؟ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن معنوی اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ ذرا اندازہ تو کریں اس یتیم بچے کا کہ اس کا باپ جو اس سے شفقت و محبت کا برتاؤ کیا کرتا تھا اور یہ بڑی محبت کے ساتھ اسے اپنی گود میں کھلایا کرتا تھا، اس کے ساتھ رحمت کے معاملات کرتا تھا، پیار اور محبت کے بول یہ اس سے بولا کرتا تھا، وہ باپ موجود نہیں ہے تو بچہ اپنے باپ کی کمی کتنی محسوس کرتا ہوگا اور اس کے دل میں کیا ٹھیس پہنچتی ہوگی اور کیا درد ہوتا ہوگا۔ تو اس وقت اگر ہم اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیریں تو بظاہر تو یہ کام چھوٹا ہے، لیکن اس سے اس کے دل میں جو ٹھنڈک پڑتی ہوگی نا، وہ ٹھنڈک بہت بڑی ہے، جو اسے محسوس ہوتا ہوگا کہ نہیں میرا کوئی خیال کرنے والا ہے، میرا کوئی مربی ہے۔ یہ جو خیال ہے یہ خیال بہت بڑا ہے، وہ ٹھنڈک بہت بڑی ہے جو اس یتیم بچے کے دل میں پہنچتی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے دل میں مسرت اور خوشی پیدا کرنا، یہ کام اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ، آقا کریم نے معراج میں جب اپنے رب سے ملاقات کی تو ان کے درمیان اور رب کے درمیان جو باتیں ہوئیں آقا نے تمہیں تو بتائی ہوں گی، ذرا ان میں سے ایک بات مجھے بھی بتا دو۔ یہ حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، اس لیے کہ
ظاہر سی بات ہے کتنی ساری ایسی باتیں ہیں کہ تفصیلات سب سے نہیں بیان ہو پاتی، جو جتنا قریب ہوتا ہے انسان اس سے اتنی زیادہ تفصیلات بیان کرتا ہے، کہ جیسے کہ معراج کی جو تفصیلات آقا کریم نے حضرت ابو بکر سے بیان کی، وہ دیگر صحابہ سے اتنی تفصیلات مروی نہیں ہیں، اتنی تفصیلات بیان نہیں کی، کیونکہ جو جتنا قریب تفصیلات بھی اتنی زیادہ بیان کی جاتی ہیں اس سے۔ تو حضرت ابو بکر نے سوچا کہ جو ہماری یہ صاحبزادی عائشہ ہیں، آقا کریم کی محبوب نظر ہیں، اور آقا بڑی محبت فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ سے، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ عائشہ ذرا بتاؤ تو ان باتوں کے بارے میں جو آقا کریم نے تمہیں بتائی ہوں گی، جو ان کے درمیان اور رب کے درمیان معراج کی رات ہوئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عرض کیا کہ ابا حضور، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ اجر کسی کے دل میں مسرت اور خوشی پہنچانے میں ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کو خوش کر دے، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے، کسی غمگین دل کو خوش کر دے اور ہنسا دے، تو یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کا بڑا اجر ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو یہ سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ ابا حضور، میں نے آپ کو اتنی اچھی بات بتائی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم کسی کے دل کو خوش کریں، بڑا اجر پائیں، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹی، تم اس فرمان کا فقط ایک پہلو دیکھ رہی ہو، میں اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ رہا ہوں، کہ اگر کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو کسی کے دل کو غمگین کرنے اور دکھی کرنے کا کتنا بڑا جو وبال ہوگا اور اس کی سزا ہوگی اللہ پاک عطا کرے گا۔ اللہ کتنی بڑی سزا دے گا جو کسی کو یہ کسی کے دل کو دکھ پہنچائے، تکلیف پہنچائے، ٹھیس پہنچائے۔ اور تو یتیم جو ہے نا، یتیم، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا محبت سے، یہ بظاہر تو چھوٹا کام ہے، لیکن اس کے دل میں جو ایک احساس پیدا ہوگا نا کہ نہیں کوئی ہے میرا خیال رکھنے والا، یہ احساس بہت بڑا ہے، یہ ٹھنڈک بہت بڑی ہے، اور اس کا اجر بھی اتنا بڑا کہ جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر سب سے بہتر گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہو اور دیکھ ریکھ کی جاتی ہو، سب سے بہتر گھر اور سب سے پسندیدہ گھر۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ سب سے پسندیدہ گھر اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو۔ اور اسی معنی کی کئی اور حدیثیں مروی ہیں۔ ایک اور حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے جس شخص نے یتیم کو اپنے پاس رکھا، اس کو کھلایا پلایا، تو اللہ پاک اس کو یقیناً جنت میں داخل کرے گا، یقیناً جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو کہ جس کی بخشش نہ ہو، کوئی ایسا گناہ جس کی بخشش نہ ہو، کہ جیسے کفر کی حالت میں مر جائے، کفر کی حالت میں مر جائے، اس نے لاکھوں نیک کام کیے ہوں مگر اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ ابھی یہ غالباً پاکستان میں یہ ایک واقعہ ہے کہ وہاں ایک فاؤنڈیشن ہے، ایدھی فاؤنڈیشن، جو کہ یتیموں کی دیکھ ریکھ، ان کی تربیت اور ان کا انتظام اور انصرام اس فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا جاتا تھا۔ تو اس کا جو فاؤنڈر تھا اس کو ایدھی، اور یہ ان کا لقب تھا ایدھی، اور اس کا پورا نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، ابھی انتقال ہوا۔ تو مفتی منیب الرحمان جو ابھی وہاں کے مفتی اعظم ہیں، ان کے پاس اس ایدھی جس کا انتقال ہوا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لوگوں نے کال کی، یا اس کے لڑکے نے کال کی کہ آپ ہمارے والد گرامی کی نماز جنازہ پڑھا دیں، تو آپ نے انکار کر دیا۔
وجہ کیا تھی کہ وہ بندہ یقیناً مطلب بھیک مانگ مانگ کر کے اس نے یتیموں کی خبرگیری کی، ان کی اور یہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کی تعلیم کا انتظام کیا. اور بہت بڑا فاؤنڈیشن ہے پاکستان کا یہ ایدی فاؤنڈیشن، اور کئی سارے ایمبولینس اس کے چلتے ہیں اور مریضوں کے لیے کافی وہ کام کرتا ہے. لیکن وہ شخص شرائع اسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، نماز کا، روزہ کا، حج کا، زکوٰۃ کا وہ مذاق اڑایا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین. سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یتیموں کی خبرگیری کی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے. کیا نتیجہ ہوا؟ پوری زندگی اس نے مطلب یہ بھیک مانگ کر کے، لوگوں سے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے اتنا اچھا سوشل ورک کیا. اگر اس کا عقیدہ محفوظ رہتا تو خدا کی بارگاہ میں اسے کتنا بڑا اجر ملتا، کتنا بڑا اجر ملتا. اور آج کل جو زمانہ ہے یہ ایک ایسا فتنوں کا زمانہ ہے کہ دہریت، لادینیت، الحاد، بڑی تیزی سے یہ سارے فتنے پھیل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان جس کی بنیاد کے بارے میں کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یعنی کہ جنہ نے اچھا بیوقوف بنایا تھا لوگوں کو، اسلام کے نام پر اس نے ملک بنا لیا، اور بعد میں اسلام کے نظام کے خلاف کوئی اور نظام وہاں پر جو ہے لاگو کر دیا. وہاں پہ یہ اس کو اللہ کا ولی کہا جا رہا ہے، کیا کیا کہا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کے فیوچر کا قاتل ہے، مسلمانوں کے مستقبل کو برباد کرنے والا جنہ جیسا شخص، جس نے اسلام کے نام پر، جذبات کے نام پر، مذہبی جذبات کے نام پر اس نے لوگوں کو بھڑکایا، ایک الگ ملک بنایا، اور اس کے بعد اس نے انہیں اسلام کیا دیا، کلمہ کیا دیا؟ کچھ نہیں، ایک ایسا نظام دیا جو اسلام کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو اتنا بڑا فاؤنڈیشن چلانے والا شخص، تو میں تمہیں یہ بیان کر رہا تھا کہ پاکستان میں یہ دہریت اور الحاد کا فتنہ نا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے. وہاں کا نوجوان طبقہ ہے وہ دین بیزاری میں بڑی پیش ہے. جس پاکستان کی بنیاد ان کے کہے مطابق لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی تھی، آج وہیں پر سب سے زیادہ الحاد اور بے دینی پھیل رہی ہے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے اس عمل پر کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، بڑی لے دے ہوئی کہ ایک ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ جس نے اتنے سارے سوشل ورک کیے، اتنے لوگوں کی خدمت کی، اتنے مریضوں کے لیے اتنے لاکھ ایمبولینس کا اس نے انتظام کیا. نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی ان کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ جو ہے کام کر رہا ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے گا، اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ اور فارمولہ ہے. وہ کیا ہے کہ بنیاد عقیدے پر ہے، بنیاد عقیدے پر ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. شرط ہے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو جنت انہی لوگوں کا ٹھکانہ بنے گی. یعنی نیک اعمال کے ساتھ عقیدہ اصل ہے. اور وہ جناب ایدی بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، لیکن عقیدہ ان کا بہتر نہیں تھا. اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا انہوں نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا مذاق اڑایا انہوں نے. کہتے تھے کہ لوگ حج کرنے فالتو جاتے ہیں، ان کے لیے چاہیے کہ وہ غریبوں کا انتظام کر دیں، غریبوں کی خبرگیری کریں. تو کیا یہ اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ایک فریضہ کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل کا استعمال کرنا. اور کون منع کرتا ہے حج کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں کی خبرگیری کرنے سے؟ اسلام کے علاوہ کون سے ایسا مذہب ہے جس نے معاشرے کے دبے کچلے افراد کی خبرگیری کے اوپر اتنا زیادہ زور دیا ہو جتنا زیادہ زور ہمارے اسلام نے دیا ہے؟ وہ اسلام کہ جس کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آقا کریم سے کئی دفعہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے زیادہ بہتر ہے اور فضیلت والا ہے؟ تو آقا نے فرمایا، کئی دفعہ جواب دیا، اطعام الطعام، کھانا کھلانا. اطعام الطعام، کھانا کھلانا. کئی دفعہ جواب دیا، اطعام الطعام، کھانا کھلانا. افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، سب کو سلام کرنا، کھانا کھلانا.
اور قرآن مجید میں یہ کھانا کھلانے کی، اور اس کو آپ ایک عام طور سے لیں، کھانا کھلانا بھی کسی غریب کی مدد ہے، لیکن اس کو اگر عام معنی میں لیں تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، ان کی خبرگیری کرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ پاک ان خاص بندوں سے محبت کرتا ہے جو کہ مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ تو کون سا مذہب ہے جس نے غریبوں کی خبرگیری پر زیادہ زور دیا ہو اسلام سے؟ تو یقیناً سوشل ورک بہتر ہے اور خدمت بہتر ہے، معاشرے کے دبے کچلے افراد کی خبرگیری بہتر ہے، لیکن اس کی آڑ میں اسلام کے شاعر کا مذاق اڑانا، یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ مفتی صاحب نے منع کر دیا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میرے محبوب کی محبت منع کرتی ہے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے۔ یہ اس نے اچھا کام کیا، دنیا میں نام ہو گیا، پوری دنیا میں ایدھی ہو رہا ہے کہ کیا کام کیا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں نام دے دیا اسے، اس لیے کہ ایسے لوگ عام طور سے دنیا میں ناموری چاہتے ہیں، دنیا میں ناموری اللہ نے انہیں عطا کر دی، اور کل قیامت کی ناموری، کل قیامت کی عزت ان کو ملتی ہے جو کہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ ورنہ کتنے ایسے ہیں کہ خاموشی سے اتنے سارے کام کر جاتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا کتنا کام کرتے ہیں خاموشی سے۔ یہ غریبوں کی خدمت، ان کی مدد، کتنا کام کرتے ہیں، تو اس کا جو اجر ہے یقیناً بے پناہ اس کا اجر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا نے فرمایا جس نے یتیم کو اپنے پاس رکھا، کھلایا پلایا، اللہ پاک اس کو یقیناً جنت میں داخل کرے گا، مگر یہ کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو ان دو یتیم لڑکوں کی جو دیوار گرنے والی تھی، جن کے نیچے خزانہ تھا، اللہ پاک کے حکم سے حضرت خضر نے اسے درست کر دیا۔ اب وہ جو خزانہ تھا، اللہ پاک فرماتا ہے وَكَانَ تَحْتَهُمَا كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا۔ تو وہ خزانہ کیا تھا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ وہ خزانہ سونے اور چاندی کا خزانہ تھا، کہ وہاں پر اس کے یہ ان دو یتیم بچوں کے لیے سونا چاندی وغیرہ مدفون تھا۔ یہ حضرت ابو درداء سے مروی ہے، آقا نے فرمایا۔ ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کان لوحا من ذہب مکتوبا فیہ، کہ اس دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا وہ ایک سونے کی تختی تھی، سونے کی۔ اب وہ تختی تھی، سونے کی تھی، تو ظاہر سی بات ہے تو سونا بھی ہے، آقا کریم کی تفسیر کے خلاف بھی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کہ سونے چاندی کا خزانہ تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر سن لیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ سونے کی تختی تھی، تو دونوں ایک ہی بات ہے۔ اور ایک اور بات کہ پچھلی امتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہ جن کا پتہ آقا کریم سے سنے بنا چلنا ممکن نہ ہو، کہ جیسے کہ وہ خزانہ کیا تھا، یہ پتہ آقا کریم کے بتائے بنا کس کو چل سکتا ہے؟ تو اگر کوئی صحابی یہ پچھلی امتوں کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ بیان کرے یا کوئی ایسی بات بتائے جس کا پتہ چلنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بنا ممکن نہ ہو، تو صحابہ کی وہ بات بھی حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ اور حدیث مرفوع یعنی آقا کریم سے بیان کردہ حدیث کے حکم میں ہوتی ہے، کہ یعنی گویا یہ بھی آقا نے بیان کیا، کیونکہ صحابی بیان کر رہے ہیں اور عقل سے جاننا ممکن نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ انہوں نے آقا سے سن رکھی ہوگی یہ بات تبھی بیان کر رہے ہوں گے۔ اسی کو کہتے ہیں حدیث مرفوع کے حکم میں ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جو خزانہ تھا دیوار کے نیچے سونے کی ایک تختی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم عجبت لمن یؤمن باللہ لمن یؤمن بالقدر کیف یحزن، لکھا تھا کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے۔
تقدیر پر ایمان ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا ہے اپنے علم کے مطابق، اور وہی ہوگا جو ہمارے رب کا فیصلہ ہے۔ تو مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور غمگین ہوتا ہے، کیونکہ تقدیر پر ایمان بندے کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ صبر کہ تقدیر ہمارے رب نے لکھی ہے اور وہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، تو ہمارے حق میں وہی بات اس نے لکھی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو، جس میں ہمارا فائدہ ہو، اگرچہ بظاہر لگے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، یہ ورنہ حقیقت میں ہمارا اس میں فائدہ ہی ہوگا۔ تو جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ پاک نے تقدیر لکھی ہے اور اللہ پاک بندوں سے محبت کرتا ہے، ہمارا فائدہ ہی ہوگا یہ نتیجتاً یا آخر کار، تو ایسا شخص غمگین کیسے ہو سکتا ہے؟ عجبت لمن یؤمن باللہ کیف یحزن، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہو اور پھر بھی وہ غمگین ہو جائے۔ اور آگے یہ لکھا تھا عجبت لمن یؤمن بالرزق کیف یتعب، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو رزق پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ پاک رزق دینے والا ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو تھکاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا رہتا ہے۔ اور مراد کیا ہے کہ رزق کے معاملے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے، اور یقین ہے کہ رزاق اللہ ہے، کیونکہ اللہ کی رزاقیت پر یقین ہمارے اندر توکل پیدا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑے گا، اللہ پاک نے جو بھی ہمارے لیے رزق متعین کر رکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اور آگے لکھا تھا عجبت لمن یؤمن بالموت کیف یفرح، کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جس کا ایمان پر ایمان، کہ جس کا موت پر ایمان ہے اور پھر بھی وہ شخص خوش ہوتا ہے۔ وہ شخص یعنی خوش رہتا ہے ہر وقت، اور اس کے اوپر حزن اور ملال کی کیفیت کبھی طاری نہیں ہوتی، اور اس کا یقین بھی ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، کیونکہ موت کی یاد کی وجہ سے، نہ یاد رکھیے، موت کی یاد کی وجہ سے جو حزن و ملال انسان کے دل میں پیدا ہو، چہرے پہ جو غم کی کیفیت طاری ہو، اس کا بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اجر ملے گا۔ اور عجبت لمن یؤمن بالحساب کیف یغفل، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جسے یقین ہے کہ حساب ہوگا پھر بھی وہ غفلت برتتا ہے۔ یقین ہے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی ہم نے کی، ہم اس نیکی کو دیکھیں گے، ذرہ برابر گناہ کر کے گئے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب دیکھیں گے نامہ اعمال کو تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کو ہو کیا گیا ہے اس کتاب کو، یعنی نوشتے کو، نامہ اعمال کو، کہ ہر چھوٹا بڑا ہمارا گناہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو حساب کا یقین ہے پھر بھی غفلت، تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد عجبت لمن یؤمن فی الدنیا بالدنیا وتقلبها باہلها کیف یطمئن لها، کہ اس شخص پر تعجب ہے کہ جس کو دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہے، ایمان ہے کہ دنیا ایک حالت پر قائم نہیں رہتی، الٹتی پلٹتی رہتی ہے، گیند کبھی اس کے پالے میں کبھی اس کے پالے میں۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم زمانے کو لوگوں کے بیچ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اور دنیا سے بڑا دھوکہ باز اور کون ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں یاد آتا ہے کہ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ یہ تو اس کی حیثیت ہے اور یہ اس کی حقیقت ہے کہ دنیا شہد دکھاتی ہے، زہر پلا دیتی ہے، قاتل ہے، ڈائن ہے، اور اس دلہن کی طرح ہے دنیا جو اپنے شوہری کو مار ڈالے، جو اپنے شوہری کو مار ڈالے۔ اور تو پھر ایسے مردار پہ للچانا، ہم نے دیکھا ہے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام یقیناً فصاحت و بلاغت میں اس کلام کا
کوئی جوڑ اور کوئی توڑ نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں نا، مطلب اس کے اسلوب پر آپ غور کریں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تو اس میں لکھا تھا کہ دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہے، اور پھر بھی انسان مطمئن ہو جاتا ہے دنیا پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ یقیناً تعجب کی بات ہے۔ جب دنیا الٹتی پلٹتی رہتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ دنیا پر کبھی مطمئن نہ ہو، یعنی اس کی جانب سے کبھی بے خوف نہ ہو، بلکہ ہمیشہ رب سے ڈرتا رہے اور آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ جو ہمیشگی کی زندگی والا وہاں معاملہ ہے، یہاں وہ معاملہ نہیں ہے۔ اور ساتھ میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس تختی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے آقا کا تذکرہ ایسا نہیں کہ آپ کی آمد کے بعد ہوا، بلکہ آپ کی آمد سے پہلے بھی آپ کے تذکرے کے جو ڈنکے تھے بج رہے تھے۔ انبیاء کرام اپنی امت کو بتایا کرتے تھے۔ اور وہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، ایک شخص تھا بڑا ہی خطا کار گناہ گار، اور اس کے معاشرے والے، اس کے آس پڑوس والے اس شخص سے بڑے پریشان رہا کرتے تھے، سب کو پریشان کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو جو اس کے آس پڑوس کے لوگ تھے، ان لوگوں نے اس کی تجہیز و تکفین کا بھی انتظام نہیں کیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کا بیان کیا، اس واقعے کا۔ اس کی تجہیز و تکفین بھی نہیں کی، بلکہ اسے اٹھایا اور بڑی بے عزتی کے ساتھ کھینچتا ہوا لے جا کر کے اس کی لاش وہاں پہ ڈال دی جہاں پہ کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکا جاتا تھا۔ کئی دنوں تک پڑی رہی۔ اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی کی جانب وحی کی کہ فلاں جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر والی جگہ پر میرا ایک محبوب بندہ پڑا ہے، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، نہلاؤ دھلاؤ، کفن دفن دو، خوشبو اسے دو، اور اس کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دفن کرو۔ زمانے کے نبی ہیں، آئے اور انہوں نے وہاں سے اٹھایا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی آئے ہیں، انہوں نے تو بے عزتی کے ساتھ پھینک دی تھی اس کی لاش، جب دیکھا کہ نبی آئے ہیں تو سب کے سب اکٹھے ہوئے، سب نے سعادت سمجھی۔ مطلب یہ لوگوں کا یہ حال ہے نا کہ جب تک یہ کسی چیز کو دیکھ نہ لے مانتے نہیں ہیں، جب تک دیکھ نہ لے مانتے نہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے اہل سنت کا المیہ ہے کہ جیتے جی قدر نہیں کی جاتی، مرنے کے بعد قدر کی جاتی ہے۔ دیکھیں نا کتنے علماء اپنی زندگی قسم پرسی کے عالم میں گزاری، اور آج ان کے مزار پہ ہر سال عرس میں لاکھوں کا خرچہ کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ غالب کے بارے میں آتا ہے، مطلب ذرا ایک آپ نے دین کی مثال لے لی تو دنیا کی مثال لے لیں۔ غالب جس نے پوری زندگی اپنی غربت میں گزار دی، اتنی غربت کہ اس کو اپنا کپڑا بیچ کر کے اپنی ضروریات کا انتظام کرنا پڑا، لیکن اتنا بڑا وہ حسور شخص تھا غالب کہ وہ کہتا ہے کہ لوگ روٹی کھاتے ہیں، میں کپڑا کھاتا ہوں۔ یہ خط میں لکھتا ہے، یعنی کہ کپڑا بیچ کر کے کھانا پینا کا انتظام کر رہا ہے اپنا، اور ساتھ میں خط میں لکھ رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا حال کہ لوگ روٹی کھاتے ہیں اور میں کپڑا کھاتا ہوں۔ حالی نے کہا تھا کہ غالب حیوان ظریف تھا، یعنی بڑا ہی حسور اور یہ خوش رہنے والا شخص۔ تو آج اس کے نام سے کتنی اکیڈمیاں قائم ہیں، لاکھوں کے انعامات بانٹے جا رہے ہیں، پوری زندگی اس نے غربت میں گزاری۔ جی اچھا، ہاں ہاں ہاں، تو یہ دنیا کی ریت ہے نا کہ جب تک دیکھے نہیں تب تک مانتے نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی آئے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے تو لوگوں نے سعادت سمجھی کہ چلتے ہیں ہم بھی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ جوق در جوق لوگ آئے، اس کو نہلایا گیا دھلایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ اس نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ اس کے آس پڑوس والے بتا تو رہے تھے کہ یہ بڑا پریشان کیا کرتا تھا لوگوں کو، تو آخر یہ کون سی ایسی اس کی نیکی تھی کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام تمہاری بارگاہ میں ہے؟ کون سی نیکی تھی؟ اللہ پاک نے وحی کی اس نبی کی جانب کہ یقیناً یہ شخص ویسا ہی تھا جیسے اس کے آس پڑوس والے، اس کے معاشرے والے بتا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک نیکی بھی یہ کیا کرتا تھا۔
اور وہ نیکی کیا تھی کہ یہ کبھی کبھی وضو کرتا اور پاک صاف ہو کر توریت کی تلاوت کرنے بیٹھتا، اور جب توریت پڑھتا تو جہاں جہاں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا تو اس وقت وہ اسے اٹھاتا، آنکھوں سے لگاتا، چومتا اور توریت کو اٹھا کے سر پہ رکھتا۔ تو میرے حبیب کے نام کا ادب کرنے کی وجہ سے اور اتنی محبت و تعظیم کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اتنا بڑا گنہگار شخص نام محمد کے ادب و احترام کی وجہ سے بخشا گیا۔ تو ہم جو آقا کے امتی ہیں، اگر ہم محبت سے آقا پر درود پڑھیں تو کتنی بڑی رحمتیں اور برکتیں کتنی زیادہ اور کثرت کے ساتھ ہمیں عطا ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، نبی کی ولادت کا مہینہ۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کی ولادت پر خوشیاں اور مسرتیں اظہار کرنے اور آقا سے اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو لکھا ہوا تھا اس تختی پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ آگے ایک بات ان دونوں یتیم لڑکوں پر جو رحم کیا گیا، ایک اور وجہ تھی کہ ان کا باپ نیک شخص تھا۔ کیا تھا؟ نیک شخص تھا۔ بظاہر تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو اپنا باپ تھا والد، وہ نیک شخص تھا۔ ایک یہ جو بظاہر ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا والد جو تھا ان دونوں بچوں کا، وہ نیک تھا، مگر دو اور اقوال ہیں اور ہر قول سے استدلال جائز ہے کہ حضرت جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ جو باپ اس کا نیک تھا اور جس کی نیکی کی وجہ سے ان دونوں یتیم لڑکوں کے خزانے کی حفاظت کی گئی، ان کا اپنا قریبی والا باپ نہیں تھا بلکہ ساتواں باپ تھا، ساتویں پشت پہ، یعنی باپ دادا پردادا ایسی آپ اوپر جائیے تو ساتویں پشت پہ جو باپ تھا نا وہ نیک تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ 10ویں پشت پہ جو باپ تھا وہ نیک تھا، اور اس کی نیکی کا صلہ ان دو یتیم لڑکوں کا دیا کو جو اللہ پاک نے عطا کیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خالی اولاد کی نیکی کا ثواب ماں باپ کو نہیں ملتا۔ اگر اولاد نیک ہو تو ثواب تو ملتا ہے نا ماں باپ کو، ہر اس کی جو اولاد کی ہر نیکی کا ثواب اس کے والدین کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ماں باپ بھی نیکوکار ہوں تو ان کی نیکی کا صلہ اللہ پاک اولاد کو بھی عطا کرتا ہے، یعنی یہ دونوں جانب سے معاملہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کی نیکی کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اولیاء سے فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کے ولیوں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ دیکھیں نا، 10ویں پشت پہ ایک قول کے مطابق باپ تھا، 7ویں پشت پہ تھا، اور اس آیت کریمہ میں ان یتیم لڑکوں کی نیکی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، باپ کی نیکی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کے خزانے کی حفاظت کی گئی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نیکی کا جو دائرہ اثر ہے فقط نیکی کرنے والے کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ دیگر حضرات تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسا احادیث میں آیا ہے کہ نیکوکاروں کی وجہ سے اللہ رب العزت بارشیں برساتا ہے، لوگوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے، وباؤں کو دور کرتا ہے، کسی بستی پر رحم اللہ پاک کرتا ہے۔ سارے لوگ نیکوکار نہیں ہوتے بلکہ کچھ لوگ نیکوکار ہوتے ہیں اور ان کا صدقہ اللہ سب کو عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت کا عقیدہ اور معمول ہے کہ اللہ کے نیکوں سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت جو ہے رکھنی چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کا فائدہ یہاں بھی ملتا ہے وہاں بھی ملتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں کا فائدہ یہ قرآن ہے نا۔ اور ایک اور آیت کریمہ اسی حوالے سے ہے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل کیا اور وہی نیکوکاروں کا مددگار ہے، نیکوکاروں کا مددگار ہے، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے۔ اور تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ ان نیکوکاروں کی نیکوکاری کی وجہ سے
اللہ کی مدد نہ صرف ان کو ملتی ہے بلکہ غیروں کو بھی ملتی ہے، دوسروں کو بھی اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ تو اس سے تو دنیا میں جو نیکی کا فائدہ ملتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی نیکی کا، یہ سمجھ میں آتا ہے، اور آخرت میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو فرمائے گا کہ جاؤ جہنم میں جاؤ اور دیکھو، اللہ پاک جہنم کی آگ کو سرد کر دے گا ان کے لیے۔ اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے نا کہ جہنم کی آگ ایک ہی وقت میں جہنمیوں کو عذاب بھی دے، اور اللہ کے نیک بندے جب اس میں جائیں تو انہیں عذاب بھی نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے۔ طوفان نوح کے حوالے سے کیا آتا ہے؟ طوفان نوح آیا، دنیا تو بالا ہو گئی، سارے کفار مٹ گئے۔ ایک بڑھیا تھی حضرت نوح پر ایمان رکھتی تھی، وہ روزانہ آتی تھی اور کہتی تھی کہ سنیے اے اللہ کے رسول، جب وہ طوفان آئے گا نا ہمیں بتائیے گا، میں بھی آ جاؤں گی کشتی پر، آپ بتائیے گا۔ اتفاق سے طوفان آ گیا اور اس بڑھیا کو بتانا بھول گئے۔ طوفان آیا اور اس کے بعد سب تہوبالا ہو گیا، اور وہ کشتی جو ہے اس پر سب سوار بھی ہوئے، جا کے کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہر بھی گئی۔ جب اترے حضرت نوح نے اس کشتی سے، تب یاد آئی انہیں اس بڑھیا کی کہ اس بڑھیا نے کہا تھا کہ ہمیں بتائیے گا، اور میں بھول گیا۔ اس کی خبر گیری کرنے پہنچے کہ دیکھے کیا گزری اس کے اوپر۔ جب گئے تو دیکھا کہ اس کی جھونپڑی سلامت تھی اور وہ بڑھیا اندر سے نکل رہی ہے۔ چلنا ہے کیا؟ طوفان آنے والا ہے۔ تو کہا کہ اماں چلنا ہے، طوفان آ کے گزر بھی چکا، سب کچھ ڈوب بھی گیا۔ اللہ رب العزت نے اس بڑھیا کی ایسے حفاظت فرمائی کہ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب طوفان آیا اور کب طوفان چلا گیا۔ یہ اللہ پاک کی قدرت۔ اور دوسری جانب حضرت نوح کا اپنا بیٹا کنعان، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، حضرت نوح نے فرمایا اس سے کہ بیٹے آ جاؤ اس کشتی کے اوپر، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کشتی پر نہیں آؤں گا۔ اللہ رب العزت یہ مجھے اس کشتی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو پہاڑی دکھ رہی ہے نا میں وہاں جا کر کے پناہ لوں گا۔ حضرت نوح نے فرمایا تھا کہ بیٹے آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہ پہاڑی تمہیں کیا بچا پائے گی؟ اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ گیا لیکن نہیں مانا، اور جا کر کے پہاڑی پر اس نے پناہ لے لی۔ سب سے پہلے وہیں پر پانی کا ایک ریلا آیا، زمین نے بھی نہ اپنے اندر سے پانی کو باہر نکال دیا تھا، اور کنعان حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا اور بوڑھی عورت بچی رہی۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ایک ہی وقت میں کسی کو طوفان میں یہ ڈبو دے اور کسی کو احساس تک نہ ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے کہ کسی پر 100 سال کا زمانہ اپنی طبعی رفتار سے گزرے اور کسی پر اتنی جلدی سے گزر جائے کہ اثر بھی نہ ہو۔ کھانا حضرت عزیر کا، جن کو نیند آ گئی تھی لمبی والی 100 سال تک، کھانے پر 100 سال اتنی تیز رفتاری سے گزرے کہ بدبو بھی نہیں پیدا ہوئی، اور گدھے کے اوپر جو سواری تھی اس کے اوپر وہ اپنی طبعی رفتار سے گزرے، گدھے کا چورا نکل گیا، اس کی ہڈی تک بھی نہیں بچی رہی، ہے کہ نہیں؟ قرآن میں آیا ہے نا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا اپنے نیک بندوں سے کہ جاؤ جہنم میں نکال لاؤ، جائیں گے جہنم کی آگ ان کا بال بیکا بھی نہیں کرے گی، جن کو پہچانیں گے ان کو نکال کر لے کر کے آئیں گے۔ یہ نیکوں اللہ کے نیک بندوں کا فائدہ ہے، جن کو پہچانیں گے ان کو یہ نکال کے لے کر آئیں گے۔ لہٰذا اولیاء سے محبت کرنی چاہیے، ان کا ادب رکھنا چاہیے تاکہ پہچان بنی رہے، تبھی تو پہچان کر نکالیں گے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نیکوکاروں کی نیکی کا فائدہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ سب اپنی رائے سے نہیں کیے۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے ان کاموں کی حقیقت اے موسیٰ جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائے، ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ اور فیضان عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا، ایک روشن کتاب آئی۔ وہی نور جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لا رہا تھا، تمامی ملائکہ مقربین سب کھڑے ہو کر آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ آئیے ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے نسیم کوئے جانا، جب مدینے سے تو آنا، بوئے زلف یار لانا، دل پریشاں ہے سنگھانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھیں ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہ العالمین مالک بندہ نواز شاہ کریمہ، ہم سب درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہوئے، اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ مولا ہم سب کو قرآن کا صدقہ عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی بھیک عطا فرما، اور قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے روز شفاعت عطا فرما۔ مولا ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کو ہر قسم کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، وباؤں اور بیماریوں سے محفوظ اور مامون فرما۔ مولا ہم سب کو دونوں جہان کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرما۔ مولا ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی خیرات اور بھیک عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ بالخصوص جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہوں مولا، ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی اپنے حبیب اور تمام محبوبین کے صدقے میں مولا حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، نمازیں پڑھنے، سنت رسول پر عمل کرنے، نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس محفل میں تمہارے جتنے بندے حاضر ہیں تو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے مالک، سب کی جائز اور نیک تمناؤں کی تکمیل فرما۔ اگر کوئی مقروض ہو مولا تو بار قرض سے سبکدوش فرما، اگر کوئی بیمار ہو مالک تو شفائے کامل و صحت عاجل عطا فرما۔ کسی کے گھر میں بن بیاہی اولاد ہو تو ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرما۔ مولا اگر کسی کے رزق میں تنگی ہو تو وسعت و کشادگی عطا فرما۔ مولا ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم میں سے جن کے پاس رزق حلال کا کوئی ذریعہ نہ ہو ان کے لیے غیب سے ذریعہ کا انتظام فرما، اور جن کے پاس ہو مولا ان کی دکان، نوکری، پیشہ، تجارت وہ چاہے جس شکل میں ہو اس میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مولا تنظیم اصلاح معاشرہ کو برکتیں عطا فرما، اسے ترقی عطا فرما، ان سے منسلک تمام افراد
کو دونوں جہان کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرما۔ بالخصوص آل جناب سید شاہد حسین حبیبی صاحب جن کی طبیعت علیل رہ رہی ہے، مولا انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ مولا ہم سب کو صحت والی، سلامتی والی، نیکیوں سے محبت والی، گناہوں سے نفرت والی، بیماریوں سے حفاظت والی، رزق میں خیر و برکت والی، تمہارے احکام کی اطاعت والی، تمہارے رسول کی سنتوں کی اتباع والی اور کونین کی سعادت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولا ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ زندہ رکھ، اور جب آخری وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد